معاشرتی زوال کا باعث کیا ٹیکنالوجی ہے؟ ہمارے معاشرے میں اولاد جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو بیٹے کے والدین کو اس کے سر پر صحرا سجانے کے خواب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کا ارمان والدین کے دل میں مچلنے لگتا ہے۔ سب والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی اپنے سسرال میں راج کرے اور ان کی آنے والی بہو ان کے گھر میں سب کے ساتھ گھل مل کر رہے اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دے۔ اب یہ ہر ایک کے اپنے اپنے نصیب اور خوبیوں یا خامیوں کی بدولت ہر ایک کے خواب سچے ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ زندگی حقیقت کے مطابق گزارنی پڑتی ہے، جبکہ خواب آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ ماسی میں اپنے بچوں کی شادی کی فکر والدین کو ہوتی تھی اور وہی اس حوالے سے سارے لوازمات کی ذمہ دار ہوتے تھے، جبکہ کسی کی اولاد کی یہ جرات نہیں ہوتی تھی کہ اپنے والدین کی مرضی کے بغیر ادھر ادھر آنکھ گھما سکے۔ اسی طرح بیٹیاں بھی اپنی زندگی میں آنے والے شوہر کو اپنی قسمت اور نصیب سمجھ کر قبول کر لیتی تھی۔ اس وقت اگر کبھی میاں بیوی میں کچھ خلش بن بھی جاتی تھی تو دونوں طرف کے والدین اور بڑے مل کر مسائل کا حل نکال لیتے تھے اور کسی کو ان کے فیصلے کے آگے بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بچوں اور نوجوانوں کو اپنے والدین تو کیا اپنے محلے کے بڑوں کی بھی عزت کرنا پڑتی تھی کہ کہیں ان کے والدین کو شکایت نہ کر دیں، اور پھر شکایت کی صورت میں اپنے گھر سے بھی دھلائی کا اندیشہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب سے یہ دنیا گلوبل ولیج بنی ہے، ہم بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی ماڈرن ہو گئے ہیں۔ بچوں اور جوان مخلوق تعلیمی اداروں میں گئے تو ان کے مزید بھرپور سے نکل آئے۔ رہی صحیح کسر انٹرنیٹ کی آسان دستیابی اور سوشل میڈیا ایپس نے پوری کر دی۔ ہم جیسے جیسے ترقی کرتے گئے تو ابو ڈیڈی یا پاپا ہو گئے اور امی بھی ممی اور ماما بن گئی۔ جب انٹرنیٹ اور اس جیسی دیگر بیماریوں نے ہمارے گھر کا راستہ نہیں دیکھا تھا تو ہر کسی کے پاس وقت تھا بیٹھنے کا، بات کرنے کا اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا۔ اب ہر کوئی جلدی میں ہے، ایک دوسرے سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے ترقی کا ایک اور زینہ بھی طے کر لیا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں انٹرنیٹ پر خود ہی دوستیاں بنا کر اپنے لیے رشتے ڈھونڈ لیتے ہیں اور انہوں نے اپنے والدین کو اس تکلیف سے بھی چھٹکارا دلا دیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے آئے روز الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کس کی دلہن جان پر کھیل کر پاکستان اپنے محبوب کے پاس پہنچ گئی اور اسی طرح 4 بچوں کی ماں پاکستان سے بھارت جا پہنچ گئی۔ کسی کو کسی کی محبت چلی سے یہاں کھینچ لائی ہے تو کوئی امریکہ برطانیہ سے یہاں اپنے محبوب کے قدروں میں ڈھیر ہو گئی۔ اسی طرح ایک عورت نے انٹرنیٹ پر اپنی جوانی کی تصویر کی بدولت یہاں سے کسی منچلے کا چین لوٹا اور یہاں پہنچ گئی، لیکن جب محبوب نے اپنی محبوبہ کو حقیقت میں دیکھا تو وہ کہیں بھاگ گیا۔ گاہے بگاہے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، کمیٹی بنتی ہے اور پھر کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے تو پرانا داخلے دفتر کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایسا صرف اسلامیہ یونیورسٹی میں ہوا ہے اور باقی پورے ملک کے کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں سب ٹھیک ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر کچھ یونیورسٹیوں میں مختلف کاموں کی وجہ سے جانا پڑا تو کم از کم مجھے یہ تعلیمی اداروں سے زیادہ پکنک پوائنٹ نظر آئے۔ جس طرف نظر دورائی لڑکا اور لڑکی مل کر بیٹھے ہیں اور کہیں وہ سب اور ہلا گلا کرنے میں مصروف ہیں۔ تھوڑا لکھے کو کافی سمجھنے والے اس ماحول کی پوری عکس بندی یہاں نہیں کی جا سکتی۔ گلوبل ولیج میں قدم رکھنے سے پہلے ہر طالب علم کو اپنے استاد کا اور ہر بچے کو اپنے والد اور بڑوں کا خوف ہوتا تھا، لیکن جب سے تعلیمی اداروں میں مار نہیں پیار کا لوگو نافذ ہوا ہے، اس قوم کو 2 فائدے ضرور ہوئے ہیں۔ ایک تو طالب علم کے دل سے استاد کا احترام اور خوف اتر گیا ہے اور دوسرا وہ پڑھائی میں پہلے سے بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب وہ بچوں کو والدین کا بھی خوف نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ والدین کو اپنے بچوں سے ہر بات منت سماجت کر کے منوانی پڑتی ہے اور ذرا جوان ہوتے ہیں تو وہ سیدھا گھر چھوڑنے یا خودکشی کی دھمکی دینے سے بھی نہیں چھوڑتے۔ ان باتوں نے والدین اور استاد کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھے ہیں۔ باقی رہی ہماری حکومت اور نظام کو درست کرنے کے ادارے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کون سی حکومت اور کون سی عدالت۔ فی الحال تو وہ سب ادارے ہی ٹھیک کرنے کے قابل ہیں، اور اگر کوئی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا تو پھر وہ ان ساری حالات کا ذمہ دار کس کو سمجھتا ہے؟ برائے مہربانی اپنی نسل کو سنبھالیے، اپنے تعلیمی نظام کو درست کیجیے۔ نئی ٹیکنالوجی بری چیز نہیں، لیکن اس کا غلط اور حد سے زیادہ استعمال نقصان دہ ہے۔